اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اس سے پہلے والی آیت کریمہ کے اندر رسالت کا بیان چلا آ رہا تھا، اسی مناسبت سے یہاں پر پھر جہاں سے رسالت شروع ہوئی، نبوت شروع ہوئی، اس چیز کا بیان آ رہا ہے۔ یعنی سب سے پہلے جو اللہ نے چنا نبوت کے لیے، وہ کسے چنا؟ آدم علیہ السلام کو چنا۔ فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا، قسم بخدا پختہ بات ہے، عَهِدْنَا ہم نے حکم دیا، اِلَىٰ آدم آدم علیہ السلام کو، من قبل اس سے پہلے، فَنَسِيَ آدم علیہ السلام بھول گئے۔ حکم کیا دیا تھا کہ اے آدم یہ فلاں درخت ہے، اس درخت کے آپ نے قریب بھی نہیں جانا، یعنی اس کے پھل کو آپ نے نہیں کھانا۔ وَعَزْمًا اور نہیں پایا ہم نے آدم علیہ السلام کے اس کام کے اندر، اس بھولنے کے اندر، عزمًا کوئی پختگی، پکا ارادہ۔ آدم علیہ السلام کے اس بھولنے کے اندر ان کا اپنا کوئی ارادہ نہیں تھا، بس بھول گئے۔ تو کیا پتہ چلا جب انسان سے کوئی کام ہو جائے بھول چوک کے اندر، اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ جب تک کوئی عزم نہ ہو انسان کا، دل کا پختہ ارادہ نہ ہو، تو اس کام کے اندر پکڑ نہیں ہوتی۔ اب جیسے آدم علیہ السلام ہے، آدم علیہ السلام سے فرمایا گیا درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن بھولے کیسے کہ شیطان آیا، شیطان نے کہا کہ یہ جو درخت ہے یہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رکھے گا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ قسمیں اٹھائی اس نے۔ اِذْ قُلْنَا اور یاد کیجئے جب ہم نے کہا للملائکتی فرشتوں سے، اسجدوا سجدہ کرو، لآدم سجدہ پہلے کروایا، بعد کے اندر آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی۔ پہلے سجدہ ہوا تھا، پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر رکھا، رکھنے کے بعد پھر شیطان نے انہیں ورغلایا۔ فسجدوا تو سارے کے ساتھ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو فسجدوا سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ابلیس نہ تو فرشتہ تھا اور نہ ہی فرشتوں کا سردار تھا۔ ابلیس جن تھا، آگ سے پیدا کیا گیا تھا۔ فرشتے جو ہیں وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ آگ کی اور نور کی آپس میں کوئی مناسبت نہیں۔ فرشتہ جن نہیں ہو سکتا اور جن کبھی فرشتہ نہیں ہو سکتا، جیسے انسان کبھی جن نہیں بن سکتا، جن کبھی انسان نہیں بن سکتا۔ اللہ نے جسے جس حالت میں پیدا کیا ہے وہ اسی حالت پر رہتا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ غلط نظریہ ہے کہ یہ جو بندر ہیں پہلے انسان تھے، یہ بات غلط ہے۔ اللہ نے کسی بھی قوم کو بندر بنایا یا خنازیر بنایا، وہ بندر اور خنزیر زیادہ سے زیادہ وہ انسان 3 دن تک رہتے تھے، 3 دن بعد وہ مر جاتے تھے، ان سے کوئی نسل آگے چلی نہیں۔ تو یہ جو ابلیس تھا، شیطان تھا، یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا۔ اور یہ بھی غلط ہے کہ یہ فرشتوں کا سردار تھا، یعنی فرشتوں کا استاذ تھا، نہیں، یہ فرشتوں کا شاگرد تھا، فرشتوں سے سیکھتا تھا۔ اب اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور مٹی کی صفت ہے دبنا، آگ کی صفت ہے بلند ہونا، میں اس سے بہتر ہوں، لہذا میں اسے سجدہ نہیں کرتا۔ فقلنا بس ہم نے کہا یا آدم اے آدم، ان ھذا عدو بے شک یہ شرکا یہ تیرا دشمن ہے، ولزوجک اور تیری بیوی ہوا کا بھی کیا ہے؟ دشمن ہے، یہ تمہارا خیر خواہ نہیں۔ یہ شیطان وہ ہے کہ آج ہم اسے برا بھلا تو کہتے ہیں لیکن اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں،
ذرا سی سوچنا چاہیے کہ یہ وہ جن ہے، وہ شیطان ہے جس نے ہمارے ماں باپ کو کیا کیا ہے؟ ننگا کیا ہے، ان کے کپڑے اس نے جنت سے اتروائے ہیں، تو لہٰذا یہ ہمیں چھوڑ سکتا ہے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی تھی، اللہ کے سامنے اللہ کی عزت کی اس نے قسم کھائی، وَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں سارے کے سارے تیرے بندوں کو کیا کروں گا؟ گمراہ کروں گا، ہر ایک کے اوپر میں اپنا زور لگاؤں گا، ہاں بچیں گے وہ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، جو تیرے فرما بردار ہوں گے، جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، وہ مجھ سے بچیں گے، اس کے علاوہ کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو فرمایا اے آدم یہ تیرا دشمن ہے اور تیری بیوی کا دشمن ہے، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا، بس یہ نہ نکلوائے تمہیں من الجنتی، جنت سے، فتشقا، اور تم مشقت کے اندر پڑ جاؤ، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ تمہیں پھسلائے اور پھسلا کر کوئی ایسا کام کروائے کہ تمہیں جنت سے نکال دیا جائے۔ کیوں؟ فتشقا، کہ تم مشقت کے اندر پڑ جاؤ گے۔ دنیا کے اندر رہنا آسان نہیں ہے، مشقت کرنی ہے۔ آپ نے اگر پانی بھی پینا ہے تو خود اٹھ کر پینا ہے، پانی پینے کے لیے بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ کچھ نہ کچھ کوشش کرنی ہے، کھانا پکانا، کپڑے پہننا، اسی طریقے سے کھیتی باڑی کرنا، مکان بنانا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ دنیاوی مشقتیں ہیں۔ اس کے اندر جو چیز آپ کو چاہیے فوراً آپ زبان سے نکالیں گے نہیں، دل میں خیال آئے گا، اللہ اس چیز کو آپ کے سامنے لے آئیں گے۔ تو اے آدم کہیں یہ آپ کو جنت سے نکال کر مشقت پریشانی کے اندر نہ ڈال دے، تو خیال کرنا ہے آپ نے، ان لکا، بے شک آدم تیرے لیے، اللہ تجوع، یہ کہ نہیں ہے کسی قسم کی کوئی بھوک، جنت کے اندر بھوک نہیں، ولا تعرا، اور نہ ہی جنت کے اندر ننگا ہونا ہے۔ یعنی جنت کے اندر یہ جو شرمگاہیں ہماری ہیں یہ نہیں تھی، بالکل صاف ستھرا جسم، ننگا ہونے کا ننگے ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں تھی۔ وَأَنَّكَ، اور یہ لا تظمأ، کوئی کسی قسم کی پیاس نہیں ہے، فیہا، اس جنت کے اندر، ولا تضحا، اور نہ ہی آپ کے لیے دھوپ کی روشنی ہے۔ اس دن میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جنت کے اندر دھوپ اور اندھیرا نہیں ہے، جنت کے اندر وہ موسم ہے جو صبح نماز کے بعد ہوتا ہے، وہی موسم جنت کے اندر رہتا ہے۔ فرمایا فوسوس الیہ الشیطان، وسوسہ ڈالا آدم علیہ السلام کی طرف، الشیطان، شیطان نے، ابلیس نے، قالا، کہنے لگا، یا آدم، اے آدم، هل ادلک، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں، میں تمہیں بتلاؤں نہ، علی شجرۃ، ایک ایسے درخت کو، یعنی ایک ایسے درخت کے اوپر تمہاری رہنمائی نہ کروں، الخلد، جو آپ کو ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رکھے گا، کبھی آپ جنت سے نکلو گے نہیں، ہمیشہ آپ جنت میں رہو گے، وملک لا یبلا، اور ایسی بادشاہت کی طرف رہنمائی نہ کرو کہ آپ اس درخت کو کھاؤ گے ہمیشہ بادشاہ رہو گے جنت کے اندر، کبھی آپ کی بادشاہت ختم نہیں ہوگی۔ تو آپ کو میں یہ درخت دکھلاتا ہوں، آپ جائیں، جا کر اس درخت کا دانہ کھائیں، کھانے کے بعد کبھی آپ کے اوپر نہ موت آئے گی اور نہ آپ کی بادشاہت کبھی ختم ہوگی، جائیے اور جا کر اس درخت کا پھل کھا لیجئے۔